السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ میرا بیان مختصر سا دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ہر انسان تک پہنچا دے اللہ پاک، اور اللہ کی ذات پہنچانے پر قادر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بہت مختصر سے وقت کے لیے بھیجا ہے، اور کیا کام دے کر بھیجا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس آیت کو اتارا ہے، نازل کیا ہے کہ اور میں نے نہیں پیدا کیا مگر انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، کہ یہ سارے انسان ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اس دنیا میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں جو کچھ بھی دیکھ رہی ہیں، یہ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، انسان، جنات، جانور، سمندر کے جانور، خشکی کے جانور، یہ جتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ان سب کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ ہم اس ایک اللہ پر ایمان لے آئیں۔ کم اور بیشتر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور ان سب کا یہی کام تھا کہ وہ لوگوں کے پاس جا کر اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی، اپنے اللہ کی بڑائی کو بیان کریں، اور اس بات کو سمجھائیں لوگوں کو، اے لوگو، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، کسی سے نہ مانگا جائے، صرف ایک اللہ سے مانگا جائے، اسی اللہ کے آگے سر کو جھکایا جائے، اسی اللہ کی پوجا کی جائے، اسی اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس بات کے یقین دل میں ہونا چاہیے۔ ان سارے انسانوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، ان سارے نظام کو چلانے والا ایک اللہ ہے، اس بات کی سمجھ ہمارے اندر آنی چاہیے۔ جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو سکون کی تلاش کرتے ہیں، وہ ایمان کو قبول کرتے ہیں، وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، حالانکہ انہیں تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، انہیں پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے، یہ کلمہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب اندر آ گیا، بس اندر کے کچرے کو نکال کر پھینک دیتا ہے۔ جب حق آتا ہے تو باطل نکل جاتا ہے۔ اس لیے ہم دنیا کے سارے انسانوں کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے لوگو، اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو
اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانو کہ تم کو کس نے پیدا کیا ہے. تم کو منی کے ایک قطرے سے انسان کس نے بنایا ہے. پہچانو اپنے رب کو. تمہیں 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھا, پھر 9 مہینے کے بعد تم کو ماں کے پیٹ سے دنیا میں بھیجا. نہ تم چل سکتے تھے, نہ اٹھ سکتے تھے, نہ بیٹھ سکتے تھے, نہ بول سکتے تھے, نہ کھا سکتے تھے, نہ پہچان سکتے تھے, نہ سن سکتے تھے, کچھ نہیں کر سکتے تھے. اللہ نے تمہاری محبت کو تمہارے ماں باپ کے دل میں اتار دیا, تمہارے بھائی بہنوں کے دلوں میں اتار دیا تمہاری محبت کو, تاکہ تمہاری پرورش کریں, تم کو پالیں. سبحان اللہ, قربان جاؤں اس اللہ پر, وہ کتنی محبت کرتا ہے. سخت سردی میں ماں اپنے بچے کو پیشاب کرتا ہے, پیخانہ کرتا ہے, چپکائے رہتی ہے, خود نہیں کھاتی, اپنے بچے کو کھلاتی ہے. اس کے بھائی بہن اس کو گلے سے چپکائے رکھتے ہیں. پھر اللہ بڑا کرتا ہے, چلنا سکھاتا ہے, بولنا سکھاتا ہے, پہچاننا سکھاتا ہے, سننا سکھاتا ہے, باتوں کو سمجھنا سکھاتا ہے. کون سکھاتا ہے؟ اللہ سکھاتا ہے, جس کو کسی نے نہیں دیکھا. وہ اللہ جس نے ان ساری چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کر دیا. جو کچھ اس دنیا میں ہے سب انسان کے لیے, اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کی ذات پاک ہے, اللہ پاک ہے, اور انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو پاک رہتے ہیں. اس لیے دعا کریں, اللہم اجعلنا من المتطہرین, اے اللہ مجھے پاک رہنے والوں میں سے بنا دے, جس میں سے جب کوئی چیز نکلتی ہے, پیشاب یا پاخانہ, یہ ناپاک ہوتا ہے. اس لیے آدمی جب پیشاب کرتا ہے تو پانی لیتا ہے, ڈھیلے کا استعمال کرتا ہے, مٹی کے ڈھیلے کا استعمال کرتا ہے, کہ کہیں کوئی ناپاکی کپڑے میں نہ لگ جائے, کیونکہ عبادت کے لیے پاکی کا ہونا ضروری ہے. یہ بات ہمارے سمجھ میں آنی چاہیے. اللہ کی ذات پاک ہے, وہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے, پاک انسانوں کو پسند کرتا ہے. اللہ کی ذات پاک ہے, وہ پاک مال کو پسند کرتا ہے. وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ حرام مال کمائے. ابھی کوئی شخص مرے ہوئے جانور کو گوشت لا کر دے, کوئی کھائے گا؟ نہیں کھائے گا. تو حرام مال ایسا ہے کہ جیسے کوئی مرا ہوا جانور. ہم حرام مال سے اپنے کو بچائیں, حرام مال سے اپنے کو اور اپنے بال بچوں کو بچائیں بھائی. حرام مال یہ جہنم میں لے کر جائے گا, یہ نرک میں لے کے جائے گا, آگ میں لے کر جائے گا. کوئی تمہیں نہ بچا سکے گا. 2 ہی چیزیں ہیں, یا جنت یا دوزخ. اچھے اعمال کرو گے, اچھے کام کرو گے, اللہ کی مانو گے, جو کچھ قرآن میں لکھا ہے, اللہ کا حکم ہے, اس کو اس کے نبی کے طریقے پر پورا کرو گے, تو انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگے. اور اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے, قرآن کے خلاف, اللہ کے احکام کے خلاف زندگی گزارو گے, نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزارو گے, تو تم جہنم میں جاؤ گے. اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 72 گنا تیز آگ ہے. ڈرو, ڈرو اس آگ سے, جہنم کی آگ سے ڈرو. اگر کسی جہنمی کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اسے نیند آ جائے گی. جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ ذرا سے دھوپ میں ہم چلتے ہیں تو پسینے میں پریشان ہو جاتے ہیں. قبر میں رکھے جائیں گے, آگ میں جلائے جائیں گے, کیسے برداشت کریں گے؟ کوئی نہیں. ہم کو موت آ گئی تو نہ کوئی بیوی گھر میں روکے گی, نہ کوئی بیٹا ہمیں روکے گا, نہ میرے ماں باپ ہمیں روکیں گے, نہ ہمارے بھائی بہن روکیں گے. کوئی نہیں روک سکتا. جب تک جان ہے, جب تک پران ہے, تب تک سب میرے ساتھ ہیں. اور جس دن یہ جان نکل گئی, سب نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا. اب تو جو کچھ ہم نے دنیا میں اپنے پیدا کرنے والے کی مانی ہے, اس کے بھیجے ہوئے نبی, اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر
کی بات پر عمل کیا ہے وہی ہمارے قبر میں اور وہی حساب کتاب کے دن جو قیامت کا دن ہوگا، جس دن ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور سارے انسانوں کو، چاہے وہ قبر میں ہوں، چاہے وہ جلا دیے گئے ہوں، چاہے وہ ندی میں پھینک دیے گئے ہوں، کہیں پر بھی ہوں، سب اس کے سامنے حاضر ہوں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور سب کو حساب کتاب دینا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر 2 فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ یہ داہنی طرف ایک فرشتہ ہے جو ہمارے اچھے کاموں کو لکھتا ہے، اچھے اعمال کو لکھتا ہے، اچھی باتوں کو لکھتا ہے جو ہم کرتے ہیں، اور جو بائیں طرف فرشتہ ہے یہ ہمارے برے اعمال کو لکھتا ہے جو ہم کرتے ہیں۔ ہم غافل نہ رہیں، یہ سارے رجسٹر لے کر اللہ کے سامنے حاضر کر دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے حساب کتاب لے گا۔ وہ دن قیامت کا دن ہوگا جب سارے انسان اپنی قبروں سے، اور جو جیسے مرا ہوگا، جہاں سے مرا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کر دے گا۔ اس کے حکم سے سب کو حاضر ہونا ہوگا اور سب کو حساب کتاب دینا ہوگا، اور وہاں کسی کی کچھ بھی نہ چلے گی۔ ہاں، وہاں پر کامیاب ہو جائیں اور جنت میں چلے جائیں، اس کے لیے اللہ نے یہ مختصر سی زندگی 60-70 سال کی دی ہے۔ کسی کی 100 ہو گئی، کہ وہ اس سے پہلے چلا گیا، کوئی اس کے بعد میں گیا، جانا سب کو ہے۔ عقل مند شخص وہ ہے، انٹیلیجنٹ شخص وہ ہے، کامیاب شخص وہ ہے جو دنیا کی مختصر سی زندگی میں اپنے رب کی، اپنے اللہ کی، اپنے پیدا کرنے والے خالق کی مان کر چلا گیا۔ اور بیوقوف، اسٹوپڈ، نادان وہ شخص ہے جو دنیا میں اپنی خواہشات پر زندگی گزار کر شیطان کے کہنے پہ چلا گیا، شیطان والی زندگی گزاری، جو دل چاہا وہ کیا، جو رب نے چاہا وہ نہ کیا۔ کتنے دن رہو گے دنیا میں؟ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو یہ 2 دن کا سفر ہے۔ دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ یہ عالی شان بنگلے، یہ اونچے اونچے محل کچھ کام کے نہیں ہیں، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ روزانہ اپنی قبر کے بارے میں سوچا کرو، روزانہ اپنی موت کے بارے میں سوچا کرو۔ کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا، جس کی حفاظت اللہ کرے اس کو کوئی مار نہیں سکتا، اور جس کو اللہ مارے، جس کو اللہ نے مارنے کا ارادہ کر دیا، اس کو کوئی اس کائنات میں بچا نہیں سکتا۔ اس بات کا یقین ہونا چاہیے۔ قرآن میں یہ سارے واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ فرعون کی عمر 400 سال کی تھی، کبھی زندگی میں بیمار نہیں ہوا۔ یہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ غریب تھا، دیہات کا رہنے والا تھا، اللہ نے اسے بادشاہت کی منزل تک پہنچا دیا، مال دیا اور پھر امتحان لیا، اور ایسے ہلاک نہیں کیا اس کو۔ پہلے نبی کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ سمجھاؤ اس کو۔ انہوں نے سمجھایا، انہوں نے بتلایا، ایک کمال درجے تک سمجھایا، اور جب نہ مانا تو اللہ نے فرمایا، اے میرے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، جو تم پر ایمان لائے ہیں، جو تم کو نبی کہتے ہیں اور مجھ پر ایمان لائے ہیں، مجھے اللہ ایک کہتے ہیں، میری بندگی کرتے ہیں، ان کو لے کر نکلو، اب میں اس کی پکڑ کرنے والا ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جو ایمان لائے تھے، جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، ان کو لے کر نکل گئے۔ فرعون کو پتہ چلا، یہ اپنی لاکھوں فوج کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ اللہ نے شہر میں نہیں مارا اس کو اور اس کی فوج کو شہر سے باہر نکالا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے سمندر کے کنارے، اب آگے تو سمندر ہے، پیچھے فرعون کی لشکر ہے، قوم نے کہا، موسیٰ تم نے تو مجھے مروا دیا، کیا کریں؟ کہا کلا، ہرگز نہیں۔ نبی تھے، ان کا ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ ہرگز نہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا،
ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں, ہم اس پر ایمان لائے ہیں. اے مسلمانوں, کان کھول کر سوچ لو, سن لو, جو اللہ کی عبادت کرے گا اللہ اس کی ایسے ہی حفاظت کریں گے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم کی حفاظت کی. اللہ تمہاری بھی حفاظت کریں گے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی حفاظت کریں گے. اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا, چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو, جو اللہ پر ایمان نہیں لایا, اللہ جب پکڑ کرنے پہ آئیں گے تو کوئی بچ نہیں سکے گا, کوئی بچ نہیں سکے گا. اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانیں اور اس کی عبادت کریں. اس کی کوئی شکل نہیں, اس کو تو مرنے کے بعد جنت میں دیکھیں گے, دنیا میں دیکھ ہی نہیں سکتے. ہمارے اندر اتنی قوت اور طاقت ہی نہیں کہ ہم اس کو دیکھ سکیں. ہم اپنے عقل سے سوچیں اور اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو پہچانیں کہ وہ کتنی بڑی طاقت والا اور کتنی بڑی قدرت والا ہے. فرشتوں سے آسمان چرچرا رہا ہے ان کی عبادتوں سے. اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے. یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں, عبادت کی جگہ ہے, پاک صاف جگہ ہے جہاں پر مسلمان عبادت کرتا ہے. وہ پنچایت گھر نہیں ہے, وہ عبادت کی جگہ ہے جہاں مسلمان عبادت کرتا ہے. اور ایک بار مسجد بن گئی تو قیامت تک وہ مسجد ہی رہے گی انشاءاللہ تعالی. ہم اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لیں اور اس کی مان کر زندگی گزاریں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں اور ہمارے بھی بچے کامیاب ہو جائیں اور ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. چنانچہ قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے, اے موسیٰ آگے تو سمندر ہے اور پیچھے فرعون اس کی فوجیں ہیں. کہا کلا, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. کیا ایمان تھا. اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا ایک ڈنڈا ہے, آسا ہے. کہا مارو سمندر پر. یہ نہیں کہا مارو فرعون کو عقل کے خلاف. آج کوئی ہمیں مارتا ہے تو ہم اس کا سامنے سے مقابلہ کرتے ہیں. اللہ نے کہا نہیں, ادھر مت دیکھو, سامنے دیکھو کیا ہے, مارو. اور سمندر پر مارنا تھا خدا کے حکم سے. اللہ نے اس میں 12 راستے بنا دیے. سبحان اللہ. کیونکہ 12 خاندان کے 12 قبیلے کے لوگ ان کے ساتھ تھے تاکہ آپس میں کوئی لڑائی نہ کر سکے, کوئی جھگڑا نہ کر سکے اور آسانی سے گزر سکے. اللہ نے اس پل بنانے کے لیے نہ کسی سیمنٹ کی ضرورت, نہ کسی اسٹیل کی ضرورت, نہ کسی انجینئر کی ضرورت پڑی, نہ کسی لیبر کی ضرورت پڑی. وہ تو جب کہتا ہے کن ہو جا فیکون, پس وہ چیز ہو جاتی ہے. اس کو کسی کے مشورے کی نہیں ضرورت, اس کو کسی پلان کی نہیں ضرورت. وہ ارادہ کرتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے. وہ اللہ ہے. ہم اس اللہ پر ایمان لے آئے, کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہمیں ان کے طریقے پر زندگی کو گزارنا ہے. ہم کھانا روز کھاتے ہیں لیکن جب نبی کے طریقے پہ کھائیں گے تو وہ کھانا بھی عبادت ہوگا. ہم سوتے روز ہیں لیکن نبی کے طریقے پہ سوئیں گے تو عبادت ہوگی. ہم کپڑا پہنتے ہیں لیکن نبی کے طریقے پہ کپڑا پہنیں گے تو عبادت ہوگی. ہم گھر میں روز داخل ہوتے ہیں لیکن نبی کے طریقے پہ داخل ہوں گے تو وہ عبادت ہوگی. روز پیشاب پیخانہ کرتے ہیں لیکن نبی کے طریقے پر ہم جب ٹوائلٹ میں جائیں گے اور پیشاب پیخانہ کریں گے تو وہ بھی عبادت میں شمار کی جائے گی. 24 گھنٹے کی زندگی جو بھی ہم کر رہے ہیں اگر نبی کے طریقے پر ہوگی تو وہ عبادت میں شمار کی جائے گی. اے دنیا کے انسانوں, اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانو, اپنے رب کو پہچانو اور کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم اس پر ایمان نہ لائیں جو خود محتاج ہو چلنے کا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا, اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو ہٹا نہیں سکتا. ہم تو اس پر ایمان لائیں جو اس پورے کائنات کو, اس پورے دنیا, ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے. جو کچھ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ. اگر ایک سیکنڈ کے لیے اللہ آکسیجن کو روک دے, ہوا کو روک دے, کیا رائے ہے بتائیں آپ؟ یہ اڑنے والے جہاز ٹپک جائیں گے پتھروں کی طریقے سے. سارا نظام دنیا کا ختم ہو جائے گا. صرف 1 منٹ کے لیے اللہ اگر روک دیں ہوا کو,
ہوا کس نے پیدا کی؟ اللہ نے کی۔ کیا اس نے کوئی ٹیکس لگایا اس کے اوپر؟ کچھ نہیں۔ آنکھیں کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ کیا اس نے اس پر کوئی ٹیکس لگایا ہے؟ زبان کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ کان کس نے دیے سننے کے لیے؟ اللہ نے دیے۔ پیر کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ ہاتھ کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ عقل کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ سب کچھ تو اللہ نے دیا۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، اپنی خواہشات پر زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ خواہشات جہنم میں لے کر جائے گی، اللہ کی مرضی جنت میں لے کے جائے گی، اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ میں رہے گی۔ بدر کے میدان میں پہلی جنگ جب مسلمانوں کی ہوئی، بدر کی 313 مسلمان تھے، مگر سر سے پیر تک ان کا ایمان بنا ہوا تھا۔ ان کی آنکھیں ویسے دیکھتی تھی جیسے اللہ چاہتا ہے، زبان ویسے بولتی تھی جیسا اللہ چاہتا ہے، کان وہ سنتے تھے جو اللہ چاہتا ہے، پیر اس طرف اٹھتے تھے جو اللہ چاہتے ہیں، ہاتھ ادھر اٹھتے تھے جو اللہ چاہتے، دماغ وہ سوچتا تھا جو اللہ چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 313 تھے، مقابلے میں 1000 تھے۔ خدا نے مسلمانوں کو کامیاب کر کے قیامت تک آنے والے، جب تک دنیا قائم ہے، انسانوں کو بتایا کہ کامیابی مال میں نہیں ہے، کامیابی تعداد میں نہیں ہے، کامیابی اسلحوں میں نہیں ہے، کامیابی اپنے پیدا کرنے والے کی مان کر چلنے میں ہے۔ اس کی مدد ہوگی تو کامیاب ہوگے، اور اگر مدد نہیں ہوگی تو دیکھا جیسے بڑے بڑے بادشاہ، سینکڑوں سال حکومت کرنے والے، وہ معزول کر دیے گئے۔ اللہ جس کی حفاظت کرتا ہے وہی بچ سکتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا چاہیے، اس پر ایمان لانا چاہیے، تاکہ ہماری زندگی میں سکون آئے، راحت آئے، ہماری بچوں کی زندگی، فیوچر ان کا جو ہے کامیاب ہو سکے، اور دنیا میں بھی کامیاب رہیں، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ان کو جنت حاصل ہو جائے۔ ہمیں امید ہے اللہ کی ذات اقدس سے کہ دنیا کے سارے انسان اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانیں گے، اپنے رب کو پہچانیں گے، اور اسی کے آگے سر جھکائیں گے اور اسی سے مانگیں گے۔ وہی ہمیں عزت دینے والا، وہی ہمیں صحت دینے والا، وہی ہمیں بیماری سے شفا دینے والا، وہی ہمیں موت دینے والا، وہی ہمیں زندگی دینے والا، وہی عزت دینے والا، وہی ذلت دینے والا، وہی سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یقین اور ایمان کو بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو کھول دے۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، ہم بھی محتاج ہیں اللہ کے، آپ سبھی سننے والے محتاج ہیں اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا ایمان عطا فرمائے جیسا اللہ کو مطلوب ہے، جیسا اللہ چاہتا ہے، ایسا ایمان کہ جس سے موت کی سختی سے بچ جائیں، قبر کے عذاب سے بچ جائیں، کل قیامت دن حساب کتاب سے بچ جائیں، صراط کی گھاٹی پر پار ہو جائیں، اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں مل جائے جنت کا سرٹیفکیٹ، اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا ایمان اور ایسے ایمان کی حلاوت اس کی چاشنی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی درخواست ہے، آپ لوگ میری صحت کے لیے دعا کریے گا، اور ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا مانگ کریے کہ اللہ اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک آنے والی ساری کی ساری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اے مسلمانوں، دین قربانی مانگتا ہے، ذرا سی تکلیف کے آ جانے پر پریشان مت ہونا، پریشان نہ ہونا۔ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی، کوئی بلا، کوئی مصیبت آتی ہے تو ایمان والوں کے لیے اس میں بھی خیر ہوتی ہے۔ ایمان والوں کے لیے اس میں بھی خیر ہوتی ہے۔ ایمان نام ہی قربانی کا ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دعوت کے کام کرنے والوں سے درخواست ہے، پریشان نہ ہونا، ہر تکلیف کے بعد راحت ملتی ہے، دنیا میں بھی عزت ملے گی انشاءاللہ،
اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جنت انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے، آمین اللہم آمین۔ اے اللہ جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انک عفو یا کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ جو بھی غلطیاں جان کر یا انجانے میں اب تک کی، اللہ سب معاف کر دے، سارے عالم کے انسانوں کی غلطیوں کو معاف کر دے، اور سب کے لیے اللہ تو ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ جہاں جہاں پر انسان پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ظالموں کے ظلم سے اے اللہ ایمان والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مساجد کے دروازوں کو کھول دے، اے اللہ کرونا وائرس کی بیماری کو ختم کر دے، اے اللہ لاک ڈاؤن کو ختم کر دے، اے اللہ خیر کے فیصلے فرما دے، اے اللہ شر سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا کہنا چاہتے یا ان کا حق ہے، اے اللہ ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک پیارے ہندوستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے فوجیوں کے لیے، ہمارے ڈاکٹروں کے لیے، ہمارے حکمرانوں کے لیے، ہمارے وزیروں کے لیے، اے اللہ ہر طبقے کے لوگوں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے، اور ایمان کی دولت سے میرے اللہ تو انہیں مالا مال کر دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔